اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ سجدے کے احکامات کے بارے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ جیسا کہ وہ چیزیں جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے ان کے بارے میں مسائل بیان ہو رہے تھے، آج بھی اسی کے بارے میں چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1088، جن پھولوں کو کھایا نہیں جاتا ان پر سجدہ صحیح ہے، بلکہ ان کھانے کی دواؤں پر بھی سجدہ صحیح ہے جو زمین سے اگتی ہیں اور انہیں کوٹ کر یا جوش دے کر ان کا پانی پیتے ہیں۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کھایا جاتا ہے، لیکن کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہیں کھایا جاتا تو ان پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کدو کے جو پھول ہوتے ہیں عموماً وہ کھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں کھائے جاتے ہیں، کچھ علاقوں میں نہیں کھائے جاتے۔ تو جن علاقوں میں جو پھول کھائے جاتے ہیں ان پہ سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، جن علاقوں میں نہیں کھائے جاتے ان پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے اس مسئلے میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جڑی بوٹیاں کہ جو دوا کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جو زمین سے اگتی ہیں، ان پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام صورتیں اس وقت ہیں کہ جب زمین مہیا نہ ہو کہ جس پہ سجدہ کیا جا سکے، یا پھر سجدگاہ مہیا نہ ہو، یا وہ چیزیں مہیا نہ ہوں کہ جن پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ خداوند عالم کی اتنی وسیع و عریض زمین ہے، اس پہ کہیں نہ کہیں انسان کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ مل ہی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر انسان سجدگاہ اپنے ساتھ نہیں رکھتا تو پھر خداوند عالم کی زمین اتنی بڑی ہے کہ کہیں بھی انسان سجدہ کر سکتا ہے، اور زمین سجدہ کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے، اور شرط بھی ہے کہ زمین پہ سجدہ کیا جائے۔ لیکن اگر زمین سجدے کے لیے نہ مہیا ہو تو پھر کسی چیز پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن زمین سے بھی افضل ہے سجدگاہ، جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے کہ قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت پر، یعنی خاک جو ہے اس پہ سجدہ کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد زمین ہے، کہیں پہ بھی آپ زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر زمین وغیرہ نہیں مہیا ہوتی ہے تو آپ کسی بھی چیز کہ جو چیزیں کھائی اور پہنی نہ جاتی ہوں ان پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1089، ایسی گھاس جو بعض شہروں میں کھائی جاتی ہو اور بعض شہروں میں کھائی تو نہ جاتی ہو لیکن وہاں اسے اشیاء خوردنی میں شمار کیا جاتا ہو، اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے، اور کچے پھولوں پر بھی سجدہ صحیح نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی گھاسیں ہوتی ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض شہروں میں انہیں کھایا جاتا ہے اور بعض شہروں میں کھایا تو نہیں جاتا لیکن انہیں بیچا جاتا ہے اپنے شہر سے نکال کر کے دوسرے شہروں میں، ان جگہوں پر کہ جہاں پہ وہ گھاس وغیرہ کھائی جاتی ہے، لیکن انہیں کھانے والا شمار کیا جاتا ہے تمام شہروں میں۔ تو ایسی صورت میں ان چیزوں پہ سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1090، چونے کے پتھر پر سجدہ کرنا صحیح ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اختیار کی حالت میں پختہ چونے اور اینٹ اور مٹی کے پکے ہوئے برتنوں اور ان سے ملتی جلتی چیزوں پر سجدہ نہ کیا جائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چونے کے جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے بھی پتھر ہوں جس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہو تو ان پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے سیمنٹ وغیرہ جو ہوتی ہے ان پہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور مٹی کے برتن وغیرہ جو پکے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں بنایا جاتا ہے ان پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آغا سستانی کے نزدیک اگر اختیاری حالت ہے، یعنی اگر آپ کے پاس زمین بھی موجود ہے کہ جس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس مٹی کے برتن یا چونا، پکا ہوا چونا، مضبوط چونا یا اینٹیں وغیرہ ہیں پکی ہوئی، تو اس پر سجدہ نہ کیا جائے اور زمین پہ سجدہ کیا جائے، یعنی زمین کو فوقیت دی جائے۔ یہ آغا سستانی کے نزدیک ہے کہ زمین کو فوقیت دینی چاہیے اختیاری حالت میں، اگرچہ ان چیزوں پہ سجدہ کرنا صحیح ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص سجدہ کر لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1091، اگر کاغذ کو ایسی چیزوں سے بنایا جائے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، مثلا لکڑی اور بھوسے سے، تو اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر روئی یا کتان سے بنایا گیا ہو تو بھی اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، لیکن اگر ریشم یا ابریشم اور اسی طرح کی کسی چیز سے بنایا گیا ہو تو اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کاغذ جو ہے وہ ایسی چیزوں سے بنا ہوا ہو کہ جن پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، مثلا لکڑی یا بھوسے وغیرہ سے، تو ایسی صورت میں سجدہ کاغذ پر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ کاغذ ریشم وغیرہ سے بنایا گیا ہو تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1092، سجدے کے لیے خاک شفا سب چیزوں سے بہتر ہے، اس کے بعد مٹی کے بعد پتھر اور پتھر کے بعد گھاس ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بیان کیا تھا، کہ خاک شفا قبر امام حسین علیہ السلام یہ سجدے کے لیے سب سے معتبر، بہتر اور افضل چیز ہے، اور اس کے بعد زمین۔ اگر خاک شفا آپ کے پاس نہ ہو، تربت نہ ہو، تو آپ زمین کو سجدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر مٹی بھی مہیا نہ ہو، مٹی آپ کے پاس موجود نہ ہو، تو پھر پتھر پر سجدہ کر سکتے ہیں، اور اگر پتھر بھی موجود نہ ہو تو پھر آپ گھاس وغیرہ کو سجدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1093، اگر کسی کے پاس ایسی چیز نہ ہو جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، یا اگر ہو تو سردی یا زیادہ گرمی وغیرہ کی وجہ سے اس پر سجدہ نہ کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں تارکول اور گندا بیروزہ کو سجدے کے لیے دوسری چیزوں پر اولیت حاصل ہے، لیکن اگر ان پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنے لباس یا اپنے ہاتھوں کی پشت یا کسی دوسری چیزوں پر کے حالت اختیار میں جس پر سجدہ جائز نہیں، سجدہ کرے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ جب تک اپنے کپڑوں پر سجدہ ممکن ہو کسی دوسری چیز پر سجدہ نہ کرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو کہ جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہوتا ہے، یا بہت زیادہ سردی یا بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے انسان ان چیزوں پر سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں تارکول وغیرہ جو ہوتا ہے اس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے، یعنی ان کو فوقیت دے گا، ان پر سجدہ کرے گا۔ لیکن اگر یہ تمام چیزیں بھی موجود نہ ہوں یا ان پہ سجدہ کرنا ممکن نہ ہو، تو ضروری ہے کہ اپنے لباس پر، جو وہ لباس پہنتا ہے اس پر سجدہ کرے۔ لیکن اگر لباس بھی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں اپنے ہاتھ کی پشت پر، یعنی جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس پر سجدہ کرے۔ لیکن آغا سستانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جب تک اپنے کپڑوں پر سجدہ ممکن ہو کسی دوسری چیز پر سجدہ نہ کرے، یعنی کسی دوسری چیز سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں سجدے کے لیے صحیح نہ ہوں ان پر سجدہ نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے پاس لباس موجود ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے لباس پر ہی سجدہ کریں گے، لیکن اگر آپ کے پاس مٹی ہے، آپ کے پاس خاک شفا ہے، آپ کے پاس پتھر ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ سجدہ کریں، اپنے لباس پر یا اپنے ہاتھ پر یا کسی دوسری چیز پہ سجدہ نہ کریں، اس سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ مجبوری کی صورت ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے تو اپنے ہاتھ پہ سجدہ کر سکتے ہیں، اپنے لباس پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1094، کیچڑ پر اور ایسی نرم مٹی پر جس پر پیشانی سکون سے نہ ٹک سکے سجدہ کرنا باطل ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس چیز پہ بھی سجدہ کیا جائے، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے پچھلے گزشتہ درسوں میں،
کہ سجدہ ان چیزوں پہ کرنا صحیح ہے کہ جو حرکت نہ کرتی ہوں، ایک جگہ پہ متوقف رہتی ہوں، سکون کی حالت میں رہتی ہوں۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی گیلی مٹی پر جو حرکت کرتی رہتی ہے، یا پھر کیچڑ وغیرہ، کیچڑ سے مراد یہاں پہ نجس کیچڑ نہیں ہے، پاک کیچڑ کہ جو پانی وغیرہ سے ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے، ان چیزوں پہ سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ حرکت میں رہتی ہیں۔ اس پہ اگر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ باطل ہے، اور سجدہ باطل ہونے کی وجہ سے اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1095، اگر پہلے سجدے میں سجدگاہ پیشانی سے چپک جائے تو ضروری ہے تو دوسرے سجدے کے لیے اسے چھڑا لینا چاہیے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر انسان کی پیشانی سے کسی کی سجدگاہ چپک جائے تو ایسی صورت میں اسے وہ سجدگاہ چھڑا لینی چاہیے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ آغا سستانی نے ضروری یا واجب قرار نہیں دیا ہے۔ اگر انسان کے ماتھے پہ وہ سجدگاہ چپکی بھی رہ جائے تو ایسی صورت میں نماز باطل نہیں ہوتی، اس کی نماز صحیح رہے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان سجدگاہ کو چھڑا لے اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔